مشرکین اپنے ان مظالم اور بدترین حرکات کے ساتھ ساتھ یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا ذکر بھی کرتے تھے۔ ایک روز ابو جہل دوسرے سرداروں کے ساتھ حضور اکرم کے پاس آیا اور بولا، اے محمد، اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، اور وہ بھی اس طرح کہ ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پر اور دوسرا دوسرے پہاڑ پر نظر آئے۔ مطلب یہ کہ دونوں ٹکڑے کافی فاصلے پر ہوں تاکہ ان کے 2 ٹکڑے ہو جانے پر کوئی شک نہ رہ جائے۔ اس روز مہینے کی 14ویں تاریخ تھی، چاند پورا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ عجیب فرمائش سن کر فرمایا، اگر میں ایسا کر دکھاؤں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں بالکل، ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ آپ کے ہاتھ سے ایسا ہو جائے۔ چنانچہ چاند فوراً 2 ٹکڑے ہو گیا اور اس کا ایک حصہ ایک پہاڑ پر نظر آیا اور دوسرا حصہ دوسرے پہاڑ پر۔ اس وقت نبی پاک نے ارشاد فرمایا، لو اب گواہی دو۔ ان کے دلوں پر تو فگل پڑ چکے تھے، کہنے لگے، محمد نے ہم لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا ہے، اور کچھ نے کہا کہ محمد نے چاند پر جادو کر دیا ہے، مگر ان کے جادو کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ کہ ہر جگہ کے لوگ چاند کو 2 ٹکڑے نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم دوسرے شہروں سے آنے والوں سے یہ بات پوچھیں گے اور پھر ایمان لائیں گے۔ چنانچہ جب مکہ میں دوسرے شہروں کے لوگ داخل ہوئے تو مشرکین نے ان سے چاند کے بارے میں پوچھا۔ آنے والے سب لوگوں نے یہی کہا، ہاں ہاں، ہم نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی مشرک بول اٹھے، بس پھر تو یہ عام جادو ہے، اس کا اثر سب پر ہوا ہے۔ کچھ نے کہا، یہ ایسا جادو ہے جس سے جادوگروں کو بھی متاثر ہوئے ہیں، یعنی جادوگروں کو بھی چاند کے 2 ٹکڑے نظر آئے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شک ہو گیا، اور یہ لوگ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک دن مشرکین نے کہا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ان پہاڑوں کو ہٹا دیجئے جن کی وجہ سے ہمارا شہر تنگ ہو رہا ہے، تاکہ ہماری بستیاں پھیل کر بس جائیں، اور اپنے رب سے کہہ کر ایسی نہریں جاری کرا دیں جیسی شام اور عراق میں جاری کرا دیں، اور ہمارے باپ داداؤں کو دوبارہ زندہ کرا کے دکھائیں۔ ان دوبارہ زندہ ہونے والوں میں کسی بن کلاب ضرور ہوں، اس لیے کہ وہ دانا اور عقل مند بزرگ تھے۔ ہم اس سے پوچھیں گے، آپ جو کہتے ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ؟ اگر ہمارے ان بزرگوں نے آپ کی تصدیق کر دی اور آپ نے ہمارے یہ مطالبے پورے کر دیے تو ہم آپ کی نبوت کا اقرار کر لیں گے کہ واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا، جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کی یہ باتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ان باتوں کے لیے تمہاری طرف رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں تو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا، اور یہ کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا کہ وہ اس کے ساتھ رہ کر ڈرایا کرتا، اس کے پاس غیب سے کوئی خزانہ آ پڑتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھایا کرتا۔ اور ایمان لانے والوں سے یہ ظالم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم تو ایک بے عقل آدمی کی راہ پر چل پڑے ہو۔ پھر جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند ہے کہ وہ ہم ہی میں سے ایک بندے کو رسول بنا کر بھیجے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا ان مکہ کے لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیجی کہ سب آدمیوں کو اللہ کے احکامات کے خلاف چلنے پر ڈرائیں، اور جو ایمان لے آئیں انہیں خوشخبری سنا دیں
کہ انہیں اپنے رب کے پاس پہنچ کر پورا رتبہ ملے گا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم پر آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو، جیسا کہ تمہارا رب دعویٰ ہے کہ تمہارا رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس وقت آپ رنج و غم کی کیفیت میں تھے۔ آپ کی عین خواہش تھی کہ یہ لوگ ایمان قبول کر لیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اس لیے غمگین تھے۔ اسی حالت میں آپ وہاں سے اٹھ گئے۔ مشرکین نے اس قسم کی اور بھی فرمائشیں کی۔ کبھی وہ کہتے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا کر دکھائیں، کبھی کہتے سیڑھی کے ذریعے آسمان پر چڑھ کر دکھائیں اور فرشتوں کے ساتھ واپس آئیں۔ ان کی تمام باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر آپ سے کہا، اے محمد، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے۔ اس طرح ان کے جو مطالبات ہیں ان کو بھی پورا کر دیا جائے، لیکن اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو سابقہ قوموں کی طرح ان پر بھی ہولناک عذاب ہوگا، اور اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تو میں ان پر رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔ یہ سن کر آپ نے عرض کیا، باری تعالیٰ آپ اپنی رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں۔ دراصل آپ جانتے ہیں کہ یہ قریش کے یہ مطالبات جہالت کی بنیاد پر ہیں۔ آپ سے بس ایک درخواست ہے، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے اس نیک کام میں میرے ہم سفر بن کر اپنے اور میرے لیے اچھائی کا باعث بن کر صدقہ جاریہ بنے۔